لاہور کی مقامی عدالت نے لاہور ایئرپورٹ پر کسٹم اہلکاروں کے ساتھ الجھنے کے مقدمے میں گرفتار 3 خواتین کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو نااہلی پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی آفیسر مقدمے میں شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہا۔ تفتیشی آفیسر نے جائے وقوع کا دورہ نہیں کیا، جبکہ ریکوری کا مال بھی کورٹ میں پیش نہیں کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی آفیسر نے موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کیے، نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج قبضے میں لی۔ ملزمان کے خلاف کوئی مواد موجود نہیں۔ تفتیشی آفیسر کی نااہلی پر الگ سے شوکوز نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت تینوں ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جاری کرتی ہے۔ اگر ملزمان پر کوئی اور مقدمہ درج نہیں تو رہا کیا جائے۔ نادیہ حسین کو ایف آئی اے میں پیشی کے لیے کال اپ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق نادیہ حسین کو کال اپ نوٹس ان کے اکاؤنٹ میں شوہر کی جانب سے کروڑوں روپے منتقل ہونے پر جاری کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے اداکارہ نادیہ حسین کو 14 اپریل کو دوپہر 1:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے خلاف اربوں کی مبینہ کرپشن کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں۔ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ نے چاغی، بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ این آر ایل 100% نجی ملکیت کی پاکستانی کمپنی ہے جو فاطمہ فرٹیلائزر، لبرٹی ملز لمیٹڈ اور لکی سیمنٹ کی سبسڈری ہے۔ کمپنی کو اکتوبر 2023 میں ایکسپلوریشن لائسنس دیا گیا تھا۔ محمد علی ٹبا نے بتایا کہ 500 کلومیٹر پر محیط لائسنس یافتہ علاقے میں قیمتی معدنیات کے ذخائر کی موجودگی کے امکانات کے تحت گزشتہ 18 ماہ میں 16 ممکنہ ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے تانگ کور کے مقام پر ایڈوانس ڈرلنگ کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ آل ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کراچی کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر 10 یا 12 اپریل کو انتشار پھیلایا گیا تو مزاحمت کریں گے۔ کراچی پریس کلب میں عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی لیاقت محسود نے کہا کہ سندھ حکومت نے صبح 6 سے 10 تک پابندی لگائی تو ہم نے اس قانون پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال میں اب تک ہونے والے ٹریفک حادثات کے باعث 249 لوگ جاں باق ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 17 لوگ ڈمپر سے جاں باق ہوئے، اور سب کو معلوم ہے کہ سڑک پر کسی بھی وقت حادثات ہو سکتے ہیں۔ حاجی لیاقت محسود نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز ٹیکس دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ ہم مافیاز کو بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی بر وقت ادا کرتے ہیں۔